السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مروان کو جو یزیدی ہے نا وہی اچھا کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ مروان کو کچھ اہل حدیث رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں، رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں، رضی اللہ بھی کہتے ہیں۔ مروان کے نام پر انہوں نے لائبریریاں بھی بنائی ہوئی ہیں سعودی عربیہ والوں نے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ بھی ملوکیت کے ہی پیداوار اور انہی کے ہی چاہنے والے تھے، اور معاویہ بن سفیان کے لشکر میں ہی تھے، اور اس نے یزید کے بعد 6 مہینے تک خلافت بھی کی ہے۔ تو مروان حکم کا بیٹا تھا، اور حکم بن العاص کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح ہوا تو حکم کو دیس نکالا، جو ہوتا ہے نا، نکال دیا۔ اس نے ایمان لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا آپ نے، اس کے باوجود بھی کہا کہ تجھے حرمین میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اس بندے کو دیس نکالا دے دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب دکھلائی تھی کہ حکم کی اولاد آپ کے ممبر پر بندروں کی طرح اچھل رہی ہے۔ اللہ کے نبی پھر اس خواب کے بعد کبھی بھی مسکراتے نہیں پائے گئے، ابو ہریرہ اس کے راوی۔ تو اللہ کے نبی نے حکم کو نکال باہر کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس لیے تو ہم خلیفہ راشدین کہتے ہیں انہیں۔ تو انہوں نے اس کو اور دور کر دیا۔ حضرت عمر کا دور آیا، اس نے پھر سفارش کی کہ مجھے واپس آنے دیا جائے اپنے وطن میں۔ حضرت عمر نے اس کو 20 کوس اور دور کر دیا۔ پھر یہ حکم کے گھر پیدا ہوا مروان۔ یہ بھی جو ہے نا مروان، یہ بھی پکا ناسبی تھا۔ حضرت طلحہ کا قاتل بھی ہے، اس نے خود قبول کیا ہوا ہے، عشرہ مبشرہ صحابی کا قاتل، اور فخر کیا کرتا تھا جب ابن زبیر اور طلحہ کے جو بیٹے آئے نا اس کے دربار میں، تو اس نے ان کو قتل نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ ہم نے بدلہ لے لیا ہوا ہے حضرت عثمان کا تیرے باپ کو قتل کر کے، یعنی کہ حضرت عثمان کا قاتل سمجھتے تھے وہ حضرت طلحہ کو۔ تو یہی وہ مروان ہے جو جب مکہ میں آیا نا، مدینہ میں آیا، تو اس نے آ کر یزید کی نامزدگی کے لیے راستے ہموار کیے اور کہا کہ اللہ نے جو ہے نا امیر المومنین معاویہ کو نیک راہ سجائی ہے، جس طرح ابو بکر نے عمر کو اپنے بعد کر دیا تھا نا نامزد، اسی طرح معاویہ نے سوچا کہ یزید کو نامزد کر دے۔ تو ادھر کھڑے ہو گئے ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن بن ابو بکر، اس نے کہا اسکت یا مروان، کذب تو واللہ انتا، خدا کی قسم تو جھوٹا ہے، اور چپ کر۔ کیا ابو بکر نے اپنے بیٹوں کو نامزد کیا؟ اور مرنے سے 4 سال پہلے ہی، ابھی تو وہ زندہ ہے۔ یہ 4 سال پہلے کا واقعہ تھا اس کے مرنے سے، ان کا ابھی تو وہ زندہ ہے، حکمرانی کر رہا ہے، اور اپنے مرنے سے پہلے ہی وہ کر رہا ہے ولی عہد۔ انہوں نے یہ بھی کہا الا کیسریت فی الاسلام، کہ تو اسلام میں اب کیسریت شروع کرنا چاہتے ہو۔ یہ مروان خبیث کہتا ہے پکڑو اس کو، یہ وہی ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا، وہ کہتا مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے۔ اللہ نے ان آل ابی بکر کے بارے میں یہ آیات نازل کی تھی، یعنی کہ کفار کی آیتیں جھوٹ بول کر آل ابو بکر پر پڑھ رہا ہے، اور کہا پکڑو خودو، اور فوجی پکڑنے لگے، انہوں نے بھاگ کے اماں عائشہ کے حجرے میں گھس گئے، وہ سگی بہن تھی، تو اپنی جان بچائی اماں عائشہ کے حجرے میں گھس کر، اور اماں عائشہ اندر سے چلا اٹھی، انہوں نے کہا جھوٹ بولتا ہے تو مروان، آل ابو بکر کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، صرف وہ آیات نازل ہوئی ہیں جو میری برات میں اللہ تعالیٰ نے میری پاک دامنی جو ہے نا نازل کی۔ ہاں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں رہی ہوں، اللہ کے نبی نے تیرے باپ حکم پر لعنت کی تھی، اور اس لعنت کا ایک ٹکڑا تجھ میں بھی ہے، تو اس وقت اپنے باپ کی پشت میں تھا۔ یہ اماں عائشہ نے حجرے کے اندر سے کہا مروان کو، جس کو رضی اللہ اور رحمہ اللہ لیے پھرتے ہیں۔ اور یہی مروان خبیث ہے جو ممبر پر بیٹھ کے حضرت علی کو کہا کرتا تھا مدینے میں لعن اللہ علی ومن احبہم، اور اس کی پوری نسل سے پھر ایک ایک حرامی اور زانی پیدا ہو کر حکومتیں کرتے رہے، اور ایک شریف النفس اس کا پوتا آیا عمر بن عبدالعزیز۔ اگر ہمیں ان کے نام سے اور ان کے قبیلے سے دشمنی ہوتی تو اہل سنت کبھی بھی عمر بن عبدالعزیز جو کہ مروان کا ہی پوتا ہے اسے خلیفہ راشد نہ کہتے۔ ہم اسے خلیفہ راشد مانتے ہیں باوجود مروان کا پوتا ہونے کے، لیکن مروان ایک خبیث، ایک فاسق اور ایک غلیظ انسان تھا۔ اس کو صحابیت حاصل نہیں تھی، اس کے باپ کو صحابیت حاصل تھی، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اس پر لعنت کی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔